بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسین تھیبو۔ ہم ہمیشہ اکانومی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سب سے پہلے اس کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے۔ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک اکانومیکل اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی اسٹیبلٹی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سنسیئر، اچھے سچے کھرے لوگ اس پولیٹکس میں آئیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں پولیٹکس سے گناہ ہے۔ وہ کسی سے آپ بات کریں، اچھا بھائی آپ تو میرے ساتھ پولیٹکس کر رہے ہیں، جبکہ پولیٹکس عبادت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریچنگ کرنے جاتے تھے، لوگوں کو خطبہ دینے جاتے تھے، لوگوں کو کنونس کرنے جاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ، آپ مجھے ایکسیپٹ کریں، آپ مجھے اپنا لیڈر مانیں، وچ واز کائنڈ آف پولیٹکس۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ ہمیں عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اچھے لوگ آئیں جو اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ بہت ساری پارٹی بنتی ہیں، ابھی حالیہ ایک پارٹی بنی عوام پاکستان پارٹی۔ آج ہم خصوصاً ان کے ساتھ بات کریں گے کہ ان کا منشور کیا ہے، وہ پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان میں وہ ان کے آنے کے بعد چینج ہو جائے گی۔ اس پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی ایک پوری ایک لمبی لائن ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فلنترافسٹ میں بزنس مین بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا مفتاح اسماعیل صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں، لیڈنگ اکنامک انالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فارمر فائنانس منسٹر ہیں، بڑی کی پوسٹ ہوتی ہے فائنانس منسٹر کی، اور اس وقت عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایڈوائزر ہیلتھ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا۔ ظفر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران شوکت صاحب ہیں، جو ایک بزنس مین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک امیج بلڈنگ کرتے ہیں اراؤنڈ دی گلوب، پاکستان کی انٹرفیتھ پہ بہت کام کرتے ہیں، اور عمران صاحب بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ سر آپ کا شکریہ۔ مفتاح صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو پارٹی بنی، سارے ہی لوگ نعرہ لگا کے آتے ہیں ہم غریب لوگ، غریب عوام کے لیڈر ہیں، تو آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جو پہلے لوگ نہیں کر رہے؟ دیکھیے، ایک تو ہماری سیاست میں دوسروں کی سیاست سے کچھ اختلافات ہیں۔ ہماری سیاست مختلف ہے، یکسر مختلف ہے جو تین بڑی پارٹیاں ہیں ان سے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ سیاست جو ہے وہ اپنے خاندان والوں کو نوازنے کے لیے، اپنے بچوں کو عہدے دلوانے کے لیے، اپنے نواسے اور پوتوں کو عہدے دلوانے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اگر آپ کوئی ملک کی بہتری کر سکتے ہیں تو سیاست میں ضرور رہیں، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارا کیریکٹر ہی ڈیفرنٹ ہے دوسری پارٹیوں سے، جن کے اندر آپ دیکھیں کہ 30 سال، 20 سال، 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور آج تینوں صوبوں میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی 16 سال سے حکومت ہے، پنجاب میں 16 سال میں یا مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے یا پی ٹی آئی کی، اور کے پی میں پچھلے 11 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ لیکن کوئی بہتری تو کہیں نظر نہیں آتی، نہ سندھ میں تو خاص طور پہ نہیں، لیکن نہ پنجاب میں اور نہ کے پی میں۔ سو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، یہ لوگ نہ ان کے پاس بلوچستان کو تو آپ بھولے ہی جا رہے ہیں۔ میں کسی وجہ سے بھول رہا ہوں کہ وہاں تو حالات بہت زیادہ ابتر ہو گئے، اور ایک تو الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تین صوبوں میں تین سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ بھی کوئی کام کر کے نہیں دے پا رہی ہیں، اور اس کی ایک تو ان کا کیریکٹر، ان کمپٹنس بھی نہیں ہے، لیکن جو دوسرا ہے مسئلہ، اور جو ہماری جس کی ریزن سے ہماری پارٹی بنی ہے، جو ہمارا مین سلوگن ہے، کہ یہ نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ چہرے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے عمران خان کو لے آئے، شہباز شریف کو لے آئے، نواز شریف کو لے آئے، سب کو لے کر آئے، پچھلے 10 سالوں میں سب پارٹیوں نے حکومت کری ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی حکومت میں رہے، وفاق میں بھی رہے ہیں، سندھ میں بھی رہے ہیں، دیگر پارٹیاں بھی رہی ہیں، لیکن بہتری تو نہیں آئی ہے۔ ہم کیونکہ بہتری اس لیے نہیں آئی کہ ملک ہمارا ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، وہ ہماری گورننس کوئی کام نہیں کر پا رہی، اور کیونکہ گورننس کوئی کام نہیں کر پا رہی تو ہم نے 90% پاکستانیوں کو اچھوت سمجھ کے رکھ دیا ہے، ان کی غربت میں ان کو رہن دیا ہے، اور جب تک ان کو آگے نہیں لے کر آئیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن ہمارا سسٹم وہ ہے کہ وہ 90% پاکستانیوں کو اگنور کرتا ہے، وہ 1% اشرافیہ کو ہی آگے لے کے آتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ کی پارٹی کے پاس ایسا کیا جادو ہے کہ وہ اس 90% کو آگے لے آئیں گے؟ ہمارے ہاں تو
प्रॉब्लम है ना पॉलिटिक्स में, वो मलिक ने मलिक को वोट देना है, चौधरी ने चौधरी को देना है, थेबो ने थेबो को देना है, चांडियो ने चांडियो को देना है, बलोच ने बलोच, तो वो आपकी नो डाउट आपकी पार्टी में आप हैं, एक लीडिंग बिजनेसमैन है, खाकान साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इमरान साहब हैं, आप लोगों का कोई वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जिस तरह से आपने फरमाया, आप फिर इन लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपकी पार्टी को वोट दें? देखिए, गुजारिश ये है कि किसी भी जादू की ज़रूरत नहीं होती कौम को आगे ले जाने में, सिर्फ सोच की ज़रूरत होती है और नेक नियति की ज़रूरत होती है। ठीक। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में ना कि हिंदुस्तान आगे निकल गया। 1990 की दहाई में वो पाकिस्तान से गरीब होता था, आज पाकिस्तान से 1.5 गुना अमीर है। ठीक। 1990 की दहाई में बहुत गरीब होता था बांग्लादेश पाकिस्तान से, आज पाकिस्तान से 1.5 गुना से ज़्यादा अमीर है। राइट। तो उन्होंने भी कोई जादू नहीं किए, लेकिन उन्होंने बच्चों को तालीम दी। जिस मुल्क के अंदर 2,65,00,000 बच्चे तालीम से महरूम हों, स्कूल ही नहीं जा सकते हों, जो स्कूल की उम्र के बच्चे हों, वो मुल्क तो आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया की सबसे बड़ी जो बच्चों की जो तादाद है वो पाकिस्तान में है जो स्कूल से बाहर है। हिंदुस्तान जो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर हैं, वहाँ सिर्फ 11 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। ठीक। सो आप देखें कि कितना फ़र्क है बिटवीन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। अब आज के दौर में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, जो कि इल्म की रोशनी से महरूम है, वो बच्चा क्या कर सकता है इस AI के दौर में, इस क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में। सो एक तो ये मसला है कि हम अच्छी तालीम, बेहतर तालीम सिर्फ 1% बच्चों को देते हैं, जो 40,000 बच्चे A लेवल्स O लेवल्स करते हैं, और उन्हीं के वालिदैन आज पावरफुल हैं और यही बच्चे कल पावरफुल हो जाएंगे, और मुल्क जो है वो पस्तगी की तरफ जा रहा है। और ये जो तीनों पार्टियाँ बैठी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिंध के अंदर आप देख लीजिए कि क्या हालत है कि आज पाकिस्तान की सबसे बुरा जगह जो है वो तालीम के लिहाज से सिंध है। राइट। 70% 5वीं जमात के बच्चे 2 जमात का मैथ नहीं कर सकते। तो बहुत हमने पाकिस्तान का बुरा हाल किया है, और जब तक हम गरीब लोगों को अमीर नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब लोगों को तालीम नहीं देंगे, मुल्क आगे नहीं जाएगा। ये सोच है, ये जादू नहीं है। ठीक। आप एक पाकिस्तान के लीडिंग इकनॉमिक्स एनालिस्ट भी हैं। इस वक्त जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि महंगाई जो 40% थी वो सिंगल डिजिट में आके 4% पे आके स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 को टच कर रही है। रिजर्व्स हमारे 13 बिलियन पे पहुंच गए हैं। रुपी हमारा स्ट्रेंथन है, सब कुछ सही है, रोड में बिल्कुल फर्स्ट क्लास 1-1 चल रहा है। आर यू एग्री? इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि अफरात ज़र में कमी आई है या इन्फ्लेशन रेट में कमी आई है। जो पहले 38% PDM की हुकूमत ले गई थी, वो अब जो है वो 4% है। पिछले साल अगर 24% इन्फ्लेशन था तो इस साल 10% इन्फ्लेशन रहेगा। यानी कि यूँ कह लीजिए कि पिछले साल 24% से कीमतें बढ़ी थी, बड़ी तेज़ रफ्तारी से कीमतें बढ़नी थी। इस साल जो है वो 10% से कीमतें बढ़ेंगी। ये थोड़ा आम आदमी के लिए बताएं कि जो पिछले साल 124 रुपये की चीज़ मिलती थी, अब क्या है वो 104 रुपये मिलेगी? नहीं, मैं इस तरह गुजारिश करता हूँ, जो दाल 160 रुपये किलो थी 2 साल पहले, वो पिछले साल बढ़ के 160 से 200 रुपये हो गई थी। तो हम ये कहते थे कि 24% महंगाई है, दाल की कीमत 24% बढ़ी। जो 200 रुपये की दाल थी 1 जुलाई को, वो इस साल के एंड तक 220 की हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि 10% महंगाई है। तो ये बात दुरुस्त है कि महंगाई में कमी नहीं आई है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही थी, जिस बर्क रफ्तारी से बढ़ रही थी, उस रफ्तार में कमी आई है। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि 3 साल से औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा है, पर कैपिटा GDP पाकिस्तान की कम हो रही है, पर कैपिटा इनकम कम हो रही है पाकिस्तानियों की, तो हमारी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है। इस कम क़ुव्वत ख़रीद की वजह से हमको 160 की दाल लेना मुश्किल हो रही थी, 200 की दाल लेना मुश्किल हो रही थी, और अब आपकी और इनकम कम हो गई है तो 220 की दाल लेना तो नामुमकिन हो गई है। इसीलिए पिछले साल 9 करोड़ पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे थे, आज 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे हैं। हमने 1.5 करोड़ और लोगों को गुर्बत में धकेल दिया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और बेरोज़गारी बढ़ रही है, रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, रोज़गार भी मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़रूर मईशत अच्छी होगी, और दीगर लोगों के लिए ज़रूर मईशत अच्छी होगी, लेकिन एक आम पाकिस्तानी के लिए मईशत ये सिर्फ और सिर्फ ये फिगर्स का गोरख धंधा है जो हम इनको पोर्ट्रेट कर रहे हैं। आम आदमी तो कह रहा है भाई मेरे लिए तो वो दाल उससे भी महंगी हो गई, रोटी उससे भी महंगी हो गई। जो बिजनेसमैन है, आप पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं, उनको सबसे बड़ा मसला है एनर्जी का, जो 16 सेंट पे इस वक्त एनर्जी है।
اور جبکہ انڈیا میں 6 سینٹ ہے، بنگلہ دیش میں 8 سینٹ ہے، چائنا کے ساتھ تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں اگر یہ اب وائبلٹی نہیں لائیں گے، اس کو 9 سینٹ پہ نہیں لاتے ہیں تو بزنس اور بھی ختم ہوتا جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا جو آئی پی پیز کے ساتھ غلط ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ ختم ہونے سے اتنا بڑا ڈفرنس آئے گا؟ جو ہم کیپیسٹی چارجز کی پیمنٹ کر رہے تھے، جو ہم 44,000 ہم نے بنا دیے تھے، ہماری ٹوٹل جو ملک کی ضرورت ہے وہ 30 بھی نہیں ہے، کیا یہ مس مینیج تھا یا اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا؟ دیکھیے، اگر آئی پی پیز کے معاہدے تو ختم کر چکی ہے حکومت، لیکن صرف پاکستانی ہاں آئی پی پیز کے معاہدے تو ختم کر چکی ہے نا، جو جتنے کرنے تھے۔ جی تو اچھا، ایک سوال، وہ آپ سے اس سے ایگری ہیں جس طرح کرے؟ میں اس پہ میں آتا ہوں۔ آئی پی پیز کے معاہدے تو ختم کر چکی تھی جو کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، مگر کوئی بجلی کا بل کم ہوا آپ کا؟ نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا آئی پی پیز کے معاہدے کم کرنے کا؟ یہ صرف دکھاوے کی بات ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدے حکومت نے اپنے آپ سے تو کم نہیں کیے، 50% پیسے تو حکومت اپنے آپ کو دیتی ہے، وہ تو کم نہیں ہوئے۔ جو چائنا کے ساتھ معاہدے ہیں وہ تو کم نہیں ہوئے۔ تو آپ نے تو 1994 اور 2002 کے مشرف صاحب کے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے کے پالیسیز کے معاہدے تھے وہ ختم کیے، اور پھر آپ نے کیا پالیسی چینج کی ہے؟ آئی پی پی کی پالیسی چینج کی ہے آپ نے؟ اور کیا اگر آپ نے معاہدے ختم کیے تو اس وقت جن لوگوں نے معاہدے سائن کیے تھے کیا ان کو آپ نے کچھ ایگزامینیشن کیا، ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیے تھے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک سوورن ایگریمنٹ حکومت جب سائن کر لے، اس کے بعد اگر حکومت بیک ٹریک کرتی ہے تو وہ لانگ ٹرم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے گورنمنٹ نے لوگوں کو اٹھایا، جس طرح نہیں اٹھایا تو نہیں لوگوں کو، مطلب جس طرح انہوں نے چینج کیے پالیسیز پریشر ڈال کے، وہ شاید میرے خیال سے مناسب نہیں تھا، وہ بھی خاص طور پہ کہ صرف 100 ارب روپے بچائیں۔ یہ بات درست ہے کہ معاہدے غلط تھے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں نے زیادتی ہوئی تھی عوام کے ساتھ، لیکن وہ غلط پالیسیاں تھیں، تو پھر حکومت یہ بھی بتائے نا کہ ہم نے غلط پالیسی استعمال کی تھی، یہ ہماری بھی غلطی تھی۔ شہباز شریف صاحب بھی آ کے بولے نا کہ ہم نے بھی غلطی کی ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے وہ لوگ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ٹیکس ریٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ جو ٹیکس ریٹ ہوتا ہے ممالک کا، ان میں سے ایک ہے۔ ہمارے یہاں بجلی جو ہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، ساؤتھ افریقہ، ایتھیوپیا اور کینیا سے مہنگی ہے۔ یہ میں نے حساب کروایا۔ گیس بھی ان سب ممالک سے مہنگی ہے، پہلے تھائی لینڈ سے سستی تھی، اب تھائی لینڈ سے بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو پاکستان میں یہ سارے جو ممالک کے میں نے نام لیا، نہیں پاکستان کے ہم پلہ ممالک بھی کہا جا سکتا ہے، اور ادھر انویسٹمنٹس میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں، کمپیٹیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آتا ہے۔ اور میں ہندوستان، بنگلہ دیش اور نیپال اور سری لنکا کا نام نہیں لیا کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں، تو ان سے بھی ہم مہنگے ہیں۔ اگر آپ خطے میں سب سے مہنگی بجلی دیں گے، سب سے مہنگی گیس دیں گے، سب سے زیادہ ٹیکس لیں گے، تو آپ کے پاس کیوں آئے گی سرمایہ کاری؟ آپ نے ایک پیسے کا کام حکومت نے نجکاری پہ نہیں کیا، پی آئی کی نجکاری بھی نہیں ہونے دی، ڈسکوز کی نجکاری بھی نہیں ہونے دی، آپ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، 38% ٹیکس لگا دیا نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر، لیکن آپ نے 22% اپنے جاری اخراجات بڑھا دیے۔ کل شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے کابینہ کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوش ربا اضافہ کر دیا، مطلب 70-72 لوگ، 60-70 لوگ ہو گئے کابینہ میں۔ ہر آدمی کو میرے خیال سے اتنے تو ان کو ووٹ نہیں ملے تھے جتنے آپ کابینہ کے ممبران ہیں، تو ہر آدمی کو کابینہ کا ممبر بنا دیا۔ تو یہ خرچے نہیں ہوتے، یہ کفایت شاری کے عوام کے لیے، شہباز شریف اور حکومت کے لیے نہیں۔ کیا انرجی آپ سمجھتے ہیں کہ 16 سینٹ سے 9 سینٹ پہ آ جائے گی؟ کیسے آ جائے گی؟ بھائی جب تک آپ نجکاری نہیں کریں گے اور جب تک آپ پالیسی چینج نہیں کریں گے اپنی بجلی میں بہتری نہیں آئے گی، کہ بجلی میں بدتری آتی رہے گی اور آ رہی ہے۔ آپ نجکاری کر دیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری کر دیں، آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی۔ جب کسی کے پیسے لگے ہوں گے تو یہ 20% بجلی جو ضائع ہوتی ہے ترسیل اور تقسیم میں، وہ نہیں ہوگی۔ جب کسی کے پیسے لگیں گے تو غلط فیول سے بجلی نہیں بنائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پالیسیز کی پہلے تبدیلی ہونی پڑے گی، اور پالیسیز کو بدلنے کے لیے سوچ کی ضرورت ہے۔ جو آج پاکستان میں جو میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو جو بلیم کرتا ہوں، وہ یہ، اور کوئی میں گالی گلوچ ٹائپ کا نہیں ہوں بندہ، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سوچ کا فوتان۔ اچھا، آپ نے کہا کہ جب تک آپ چیزوں کو پرائیویٹائزیشن پہ نہیں جائیں گے، میں ابھی حالیہ جو پی آئی اے کی بھی پرائیویٹائزیشن پہ بڈ آئی، تو کسی وہ بلڈر نے کوئی مذاقاً وہ 10 بلین دیا، پھر کہنے لگے مجھ سے پلاٹ بھی لے لو، پر somebody told me، سینیٹر مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سیریس بڈ محمد علی ٹبا نے $80 بلین کی دی، لیکن اس میں اس نے سبجیکٹ رکھا تھا کہ جو سارے ایسٹ ہیں وہ ہمیں دے، لیکن گورنمنٹ سنسیئر ہی نہیں ہے۔ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں نے تو ہر جگہ یہ کہا ہے کہ بالکل حکومت سنسیئر نہیں ہے۔ حکومت کو پتہ تھی کہ یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی، اور جو بلو ورلڈ والوں کو انہوں نے رکھا بھی تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے، وہ بھی بالکل بیچاروں کو زبردستی رکھا گیا تھا۔ حکومت نے کہا تھا تم رہو اور تم یہ بڈ کرو،
ورنہ وہ بھی سیریس نہیں تھے. یہ PIA کوئی لے ہی نہیں سکتا تھا. SIFC کے پلیٹ فارم سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس کے تحت ہمارے پاس FDI بھی آئے گا اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اب تک تو نہیں آیا ہے. میری تو خواہش ہے کہ SIFC اگر کچھ کام کرتا ہے تو ملک کو بہتر کرنے کا کام کرے. اب تک تو اگر ہم بجلی مہنگی ہو, گیس مہنگی ہو, ٹیکس زیادہ ہو, لینڈ مہنگا ہو, بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہو, تو پھر انویسٹمنٹ تو نہیں آئے گا. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. مفتاح صاحب کو کہیں جانا تھا, اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر ظفر مرزا اور عمران شوکت صاحب سے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب سے, جو سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے اور فارمر فائنانس منسٹر ہیں, کہ پارٹی جو نہیں بنائی ہے اس کی ضرورت کیا پڑے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور عمران شوکت صاحب موجود ہیں. ظفر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. آپ پاکستان میں بھی آپ نے سرو کیا, آپ دنیا سے باہر بھی سرو کیا, آپ ہیلتھ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں. اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر آپ نے فلنتھراپی کرنی ہے, سیاست از بیسیکلی فلنتھراپی نا, آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے, نئی پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شکریہ بہت بہت. اصل میں دیکھیں, آج پاکستان جن مختلف مشکلات اور بحرانوں کا شکار ہے, ان میں سے کوئی بھی ایک ایشو اگر آپ پکڑ لیں اور اس کا تجزیہ کرنا شروع کریں تو آپ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے اور بیڈ اکنامکس کی وجہ سے ہمارے سوشل جو سیکٹرز ہیں وہ امپروو نہیں ہو رہے. کوئی بھی ہے آپ ایشو اٹھا لیں فار دیٹ میٹر. تو اگر پھر آپ اس تجزیے پہ پہنچتے ہیں اور اگر آپ واقعی سیریس ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو ہماری میڈیسن میں کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ از آلویز دی ٹریٹمنٹ آف دا کاز. یعنی جو اصل وجہ ہوتی ہے نا, جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے تو آپ بیماری کا وقتی طور پہ تو شاید کچھ علاج کر لیں, جس طرح آپ نے ابھی بات کر رہے تھے کہ انفلیشن نیچے آ گئی ہے. ہاں جی بالکل. لیکن آپ اس کا مستقل بنیادوں پہ سسٹینیبل پائیدار حل نہیں نکال سکتے. رائٹ. تو اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, اگر میں ہیلتھ سے میرا تعلق ہے یا میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے یا میرا واٹر اینڈ سینیٹیشن سے تعلق ہے, تو پھر مجھے یہ سوچنا پڑے گا اور چوائسیز کرنی پڑیں گی کہ میں پاکستان کے جو زیادہ بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیے بغیر اپنی ایکسپرٹیز اپنے اسپیشل ایریا میں استعمال نہیں کر سکتا یا کر سکتی, تو پھر ہمیں پاکستان کی سیاست کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت آئے گی, ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو اس لیے میرے اور میرے بہت سارے جیسے دوسرے لوگ بھی, میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوا تھا, پاکستان میں آیا اپنی سب جاب وغیرہ چھوڑ کے, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ سیکٹر کے اندر جس کی ہمیں تھوڑی زیادہ سمجھ ہے اس کے لیے کچھ کام کیا جائے, اور اس کو پولیٹیکل اینگل سے ان چیزوں کو ہم دیکھیں اور حکومت کا میں حصہ رہا. لیکن پھر اس تجربے کے بعد بھی یہ پتہ لگا کہ ایون کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں ہماری, وہ بھی جو سیاسی مسائل ہیں ہمارے اور جو سیاسی کرائسس ہے, جسے ہم سیاسی بحران کہتے ہیں, جس کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے قابل نہیں ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. اب آپ جس طرح میرا خیال ہے مفتاح صاحب بھی کہہ رہے تھے, شاہد صاحب بھی جو ہمارے نیشنل کنوینر ہیں, شاہد خان عباسی, وہ بھی مستقل یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلے 5 سے 10 سال میں پاکستان کے اندر تمام بڑی سیاسی پارٹیز کسی نہ کسی حوالے سے براہ راست یا بالواسطہ ان کے پاس پاور رہی ہے. وہ کسی کولیشن کا حصہ تھیں یا انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنائی, وہ پاور میں رہی ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے. لیکن تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی مسئلہ پائیدار طریقے سے حل نہیں ہو سکا. اچھا, اس میں پھر اور بھی لوگ اس کا پھر سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی. جو بھی وجوہات تھیں اس کی, حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 7 سال سے, حسین صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں 2 آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پچھلے 7 سال سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ پاکستان میں تنزلی کا شکار ہے.
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومن کنڈیشنز ہیں لوگوں کی پاکستان میں، جس طرح وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں، جن معاشی اور سماجی مشکلات کا وہ شکار ہیں، ان میں مستقل تنزلی آ رہی ہے پچھلے 7 سال سے. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ پچھلے ماہ جو اکانومسٹ میگزین ہے، جی سر، ان کا ایک اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ ہے اکانومسٹ کا، ٹھیک، اور انہوں نے ایک ڈیموکریسی کے اوپر ایک انڈیکس بنائی ہے، اور تقریباً 147 ممالک ہیں اس وقت دنیا میں جن کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم، اچھا برا یا بہت برا یا بہت اچھا سسٹم جو ہے 147 ملکوں میں چل رہا ہے اس وقت دنیا کے. ٹھیک ہے. پاکستان پچھلے 1 سال کے اندر، یہ بڑی ہی سنجیدہ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ ہمیں الرٹ کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان 6 درجے اپنے ڈیموکریٹک جو پرفارمنس ہے ہماری اس میں وہ نیچے آیا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ان 27 ممالک میں سے جو باٹم کے 10 ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہے اس وقت. ٹھیک. تو کہنے کو ہمارے ہاں جمہوریت بھی ہے، ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور انتخابات بھی ہوتے ہیں، اور سب کچھ فساڈ کے طور پہ تو چل رہا ہے، لیکن دی کوالٹی آف ڈیموکریسی اینڈ دی کوالٹی آف گورننس وہ اتنی بری ہے کہ ہم مستقل ہیومن ڈیولپمنٹ کے اسکیل پہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. اچھا، میں اس پہ ایک آپ سے سوال. تو یہ وجہ تھی ہماری پارٹی بنانے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ ڈیولپمنٹ مینس دی ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈس، جب تک آپ ہیومن اپنا اسٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے، آپ روڈ اور راستہ اور پل نہیں بنانے سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ایز اے لے مین کوشچن جب میں کرتا ہوں اس سے، تو وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی جو اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اور یہ جو ڈکلائن ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں ڈیموکریسی کو کیا کروں، میں اس کا اچار ڈالوں، میں مطلب چائنا میں کیا ڈیموکریسی ہے؟ ماشاء اللہ ہے وہاں پہ، تو اس کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. تو مجھے کیوں آ کے یہ بندہ کہتا ہے جو وہ چھولے بیچ رہے، کہتا ہے مجھے کیوں بھاشن آ کے دیتے ہو کہ ڈیموکریسی اپ گریڈ ہوئی، ڈیموکریسی، مجھے تو اکانومی ٹھیک کر کے دیں جیسے چائنا نے ٹھیک کی. اصل میں اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہیومن سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح ارتقا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک. اور کیوں یہ ایک انسانی جبلت ہے کہ وہ اپنا جو ہے ریپریزنٹیشن یا اس کی جو نمائندگی ہے اس کا وہ حق چاہتی ہے. یہ بنیادی انسانی فریڈمز کا ایک حصہ ہے. اسی لیے یہ کوئی محض کو انسیڈنس تو نہیں ہے نا کہ اس وقت اگر دنیا میں 192 ممالک ہیں جو اقوام متحدہ کا حصہ ہیں، تو ان میں سے 147 نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ہاں جمہوریت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کو انسیڈنس تو نہیں ہے نا، اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کا تعلق انسانی حقوق کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر جمہوریت نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو کچھ طاقتور لوگ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وسائل کے اوپر قابض ہوں گے، اور پھر وہ یہ طے کریں گے کہ کس کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے جی. جمہوریت یا ڈیموکریسی، یا خاص طور پہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے، جس کی بنیاد میں ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، اور جس کی بنیاد ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے صورت میں ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کو ایک تو نمائندگی کا حق ہو، اور وہ اپنے نمائندے ایسی جگہوں پہ بھیج سکے کہ جہاں وہ ان کے بارے میں فیصلے کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر ہم کوئی بھی پیٹرن اسٹڈی کرتے ہیں تو چائنا میں ایک آدمی ہے، صرف اس کی حکومت ہے، جو کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے. وہ پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ آرمی چیف بھی ہے، وہ اکنامک کا بھی ہے. پھر اس نے اپنے ہی پیٹرن سیٹ کیے ہیں کہ آپ سرٹن ایک ایگزامینیشن دے کے آپ پارٹی کے ممبر بنیں گے، پھر پارٹی کے ممبر بننے کے بعد ووٹ دیں گے، اس کی بھی ایک سرٹن. تو عام آدمی کو یہ آج تک یہی نہیں پتا کہ یہ میرا چودھری، میرا سردار، میرا وڈیرا یہ کرتا کیا ہے. وہ اس کو جو کہتا ہے وہ اس کے لیے کہتا ہے. تو ایک پیٹرن کیوں نہ سیٹ کیا جائے، اور ایک پاورفل آدمی پاکستان میں کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ ایک جو ابھی پاورفل ہے،
ऐसा ही कोई पावरफुल उसको अख्तियारात दिए जाएं और मुल्क को सही रोड पे हम ये पाकिस्तान में कर चुके हैं, कर और चुके हैं। एक दफ़ा नहीं कर चुके, 3 दफ़ा कर चुके हैं, ठीक, ये आप माशाल्लाह की बात ठीक है, कर रहे हैं। बल्कि 4 दफ़ा कर चुके हैं। ठीक, ज़ियाउल हक, सॉरी अयूब खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ। याहिया खान और मुशर्रफ, हम 4 दफ़ा एक शख्स को भी ताकत दे के देख चुके हैं। और आपको ये मालूम है कि जैसे ही वो ख़त्म हुई तो इंसानी जो हकूक़ हैं और जो सर्विसेज की सूरत हाल थी और जो इकॉनमी की सूरत, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि शायद ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन वो वर्स्ट हो रही थी उस लेकिन वो वक्त। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो आपको पता लगता है कि आप यू आर वर्स्ट ऑफ। ठीक है, अच्छा एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे सामने 2 बैनुल-अक़वामी तजर्बात हैं, एक है सोवियत यूनियन का और एक है चाइना का, जहाँ पे एक आप समझे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी। ठीक है, जो यूएसएसआर का हमारे सामने तजर्बा है वो हमें ये बताता है, उसका लेसन ये है कि अगर आप वक्त बदलने के साथ लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं देंगे और अपनी मईशत को इस तरह स्ट्रक्चर नहीं करेंगे कि वो ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा बन सके, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। राइट, लिहाजा 1917 के इनकलाब से लेके मिड 80s 79 या 82 में जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई तो इस दौरान उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। चाइना की जो एग्जांपल है, चाइना में जो उनके डेंग ज़ाओपिंग थे 80s के अंदर, उन्होंने अपनी इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर किया आज और भी उसी इस का वजह से वो एक सिस्टम, वो कंट्रोल्ड सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं, 1 पार्टी सिस्टम है और उसमें आप कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ उस तरह नहीं हैं जिस तरह वेस्ट के अंदर हैं, लेकिन ये कोई कुकी कटर सोल्यूशन नहीं है। हर माशरा उसकी एक अपनी तारीख है, उसका एक अपना तमद्दुन है, उसकी अपना एक इर्तका है, और हम ने ये देखना होता है कि कौन सा सिस्टम, जमहूरियत की कौन सी फॉर्म जो है किस सोसाइटी के लिए बेहतर है एट ए गिवन टाइम। राइट, हम इसको अगर मैं बात जी, ये प्लीज, मुकम्मल कर लूँ, प्लीज। हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो हमारे बरसरे इक़्तिदार तबकात थे जिसको हम एलीट कहते हैं, वो हमेशा से जागीरदारी निज़ाम था, लैंडलॉर्डिज़म था, यहाँ पे ट्राइबलिज़म था, तो वो वही सिस्टम था कि जिसके पास ताकत है वो डिसाइड करेगा। सर, हमने 1947 के बाद यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे तो हुकूमत कायम कर ली, लेकिन हमारे रवैये वही रहे। तो इसलिए आज आप तमाम बड़ी पार्टीज़ के अंदर, पहले शहज़ादा बादशाह बना करता था, अब बेटा प्राइम मिनिस्टर बनता है या बेटी प्राइम चीफ मिनिस्टर बनती है या भाई प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये जो हेरिडिटरी करैक्टर है ना हमारी, ये दरअसल उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है। बिल्कुल ठीक, हमने नाम बदल दिए हैं लेकिन सिस्टम और अपने जहन को नहीं बदला। एग्रीड। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इसको कंक्लूड किया कि ये डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सब्जेक्ट इसका ये है कि इसमें अच्छे लोग आने चाहिए, सिंसियर लोग आने चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग आने चाहिए। वो लोग नहीं आना चाहिए जिनके दादे की परदादे की सियासत थी और वो उसको उस फील्ड का कुछ पता ही नहीं है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर इमरान शौकत साहब से बात करते हैं कि वो तो सियासत में आना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो फिलंथ्राफी का काम फ्रॉम ईयर्स कर रहे हैं। तो इस पार्टी में ऐसा क्या है कि इमरान साहब ने ये डिसाइड किया कि अब पाकिस्तान अवाम पार्टी में है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने मिफ्ता इस्माइल साहब से बात की, उसके बाद हमने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से बात की और अब हमारे साथ मौजूद हैं इमरान शौकत साहब, जो फाउंडिंग मेंबर हैं अवाम पार्टी पाकिस्तान के। और उसके साथ साथ इमरान शौकत साहब मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एज पंजाब में एडवाइज़र रहे, यहाँ फेडरल में काम करते रहे। इसके साथ साथ बड़ा फिलंथ्रापी का काम, उसके साथ साथ इनका इंटरफेथ हारमनी बुद्धिज़्म पे बड़ा काम है।
سر آپ سے تو میری جب بھی بات ہوئی تو آپ نے مجھے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا اور میں ویلفیئر اور جس طرح سے میں یہ کام کرتا رہتا ہوں میں اس طرح سے کرتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عوام پارٹی پاکستان اس میں ایسا کیا ہے جو آپ سیاست میں آئے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں عوام کے لیے؟ جو کچھ آپ پہلے ہی کر رہے تھے اس سے بہتر کیا ہوگا جو آپ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی تیور صاحب کہ آپ نے مدعو کیا. آپ نے میرے کولیگز کی تو آپ نے باتیں سنی. آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. جیسے آپ نے کہا میں نے تو کبھی زندگی میں، حالانکہ میں سیاسی فیملی سے ہوں، میرے بزرگ فاؤنڈرز تھے پاکستان کے، لیکن میں سیاست سے ہمیشہ دور رہا ہوں. اس پارٹی نے مجھے صرف اس لیے جو مدعو کیا، جب انہوں نے کہا کہ آپ جوائن کریں تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا کام کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں. پارٹی کا ٹھپا لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا. پی ٹی آئی میں بھی میں نے سرو کیا ہے، مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی. لیکن جو چیز مجھے بہت اپیل کی، ایک تو یہ کہ ایک تو اس پارٹی کی لیڈرشپ بے داغ ہے. رائٹ. اسٹریٹ لوگ ہیں، بزنس لوگ ہیں. بزنس لوگوں کو اکانومی کا پتہ ہوتا ہے، ملکوں کا چلانے کا پتہ ہوتا ہے، ادارے چلانے کا پتہ ہوتا ہے، جو کہ اس وقت ہماری اور کسی پارٹی میں وہ اس قسم کی بے داغ لوگ آپ کو کم ملیں گے. دوسری چیز نے مجھے بہت ایکسائٹ کیا، وہ یہ تھا کہ اس پارٹی، یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس کا ایک سیاست کے علاوہ ایک تھنک ٹینک پیرلل بنا ہوا ہے، جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں ایک پاکستان کے، میں کہتا ہوں بڑی فخر سے کہ ایک انٹلیکچوئل آئیکن ہے، طارق منوری صاحب. تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے اور تھنک ٹینک کا کام یہ ہوگا کہ ایک سیاست سے الگ، جیسے امریکہ میں ولسن سینٹر ہے، ایسے تھنک ٹینک ہے جو پاکستان کے ہر مسئلے کا حل اس کو پڑھیں گے، تجزیہ کریں گے اور اس کی سلوشنز بتائیں گے. اس میں انسٹیٹیوشنل سلوشن کیا ہوگی. تو اس میں پھر یہ طے ہوا تھا ہمارے تھنک ٹینک میں کہ ہم نے وومن ڈیولپمنٹ، یوتھ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، اکانومی، لا اینڈ آرڈر، ان سب چیزوں پہ ہم جو ہے ایک وائٹ پیپرز کہہ لیں یا گرین پیپرز کہہ لیں جو لکھیں گے. اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ لکھ تو دیں گے لیکن آپ تو شاید 10 سال تک نہ آئیں پاور میں، تو ان کاغذات کو لکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ پبلک ڈاکیومنٹس ہے نا، اگر ایک پاکستان کے کسی ایک سیکٹر کے لیے اسٹریٹجی بن جاتی ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، وہ ساری حکومت کے پاس ہے. اگر وہ ڈاکیومنٹ اچھا ہے جو پاکستان کا واقعی سیکٹر بدل سکتا ہے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. ٹھیک. میرا اپنا انٹرسٹ کہ جب تک پارٹی آئے گی میں اس وقت 63 اس وقت تک 70 سے اوپر ہوں گا. اور مجھے امید ہے کہ میرے جتنے بھی کالیگز ہیں ہم سب اس وقت تک ڈھیٹ بن کے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے کرسیوں پہ بیٹھنا ہے. پاکستان کے حل نکالیں، نئی جنریشن کو تیار کریں اور پھر اپنے گاؤں جا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اس پارٹی نے مجھے بہت اپیل کیا کہ تھنک ٹینک کے حوالے سے اور لیڈرشپ جو بلکہ صاف ستھری لیڈرشپ. لانگ ٹرم آؤٹ لک کیا ہے؟ لانگ ٹرم آؤٹ لک جو پہلے بھی میری اور آپ کی کئی دفعہ بات ہوئی ہے، میں پاکستان کے بارے میں بہت آپٹمسٹ ہوں. ٹھیک. میں تھک جاتا ہوں لوگوں کی یہ باتیں سن کے کہ نہیں جی بس ملک ڈوب گیا، مر گیا، کھپ گیا. میں کہا کس حوالے سے؟ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، دنیا کی پرچیزنگ پاور کے حوالے سے اس وقت 24ویں بڑی اکانومی ہے، ہماری 6 7ویں بڑی ملٹری ہے، ہم نیوکلیر پاور ہیں. ہاں اگر ہم سوشل سیکٹرز کے اوپر توجہ دیں تو اس میں حالات واقعی خراب ہیں، لیکن وہ تو انڈر دا رائٹ لیڈرشپ 10 سال میں بدلے جا سکتے ہیں. اب دنیا کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 2050 تک 400 ملین لوگ ہوں گے، امریکہ سے بڑا ملک ہوگا، یورپ سے بڑا ملک ہوگا، دنیا کا 3را بڑا ملک ہوگا اس وقت یہ، اور دنیا کی 14ویں بڑی اکانومی ہوگی. پاکستان کو اگنور کرنا جو ہے نا وہ دنیا کر ہی نہیں سکتی. تو مجھے تو بہت امید ہے. اور اس پارٹی کے حوالے سے اور ویسے بھی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، میں بدھزم پہ کام کر رہا ہوں. اب بدھسٹ ہیریٹیج پروموشن جو ہے پاکستان کی، یہ $30 بلین کا سیکٹر بن سکتا ہے. لیکن اس میں آپ کو دیکھیں دنیا میں 550 ملین، ہم تو 1 بلین 2 بلین کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں، آپ 30 بلین ہمیں. اس کی مجھے جو ہے نا بالکل سمجھ سے باہر ہے یہ چیز کہ ہم 2 چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، FDI، IMF. اب ایک سیدھی سی بات ہے، FDI 40 سال میں پاکستان FDI کے ایوریج 2 بلین پر ایئر سے زیادہ کبھی اوپر نہیں گئی، اور IMF کے لونز وغیرہ 4-5 میں چلی گئی، اپنے FDI میں چلی گئی ہے. لیکن 2 بلین آ بھی جائے FDI اور IMF ہمیں 4-5 بلین ہمیں لونز مل بھی جائیں سالانہ، 350 بلین کی اکانومی ہے. تو یہ 7 بلین کیا کر لیں گے ہمارا؟
ٹھیک ہے نا. آپ کو تو آمدنی آئے گی, آپ اپنے سیکٹرز بنائیں. ابھی ہم نے سیکٹرز ختم کر دیے سوائے ریئل اسٹیٹ کے, جو کہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے ویسی, جس سے تو آپ کو کوئی آمدنی تو نہیں آ رہی ہوتی, وہ تو پیسے ریسائیکل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس اس وقت صرف واحد ذریعہ معاش جو ہے نا, جو آپ کو پازیٹیو میں لے کے جا رہا ہے, وہ ریمیٹنسز ہے. $35 بلین کی آپ کو ریمیٹنسز آ رہی ہیں, جو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں, جو لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں. یہ تو آفیشیل چینلز ہیں. کچھ تجزیہ بگار یہ کہتے ہیں کہ شاید 5 سے 10 بلین جو ہے ان آفیشیل مینس ہے. تو 40 بلین کی ہمیں ریمیٹنسز آ رہی ہیں. اس کے عوض ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایف ڈی آئی اور IMF لون کے, جو 6-7 بلین سال کے بنتے ہیں. آپ توجہ دیں ان چیزوں پہ جو آپ کے لیے خود پیسے جنریٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ٹورزم میں بڑا کام کیا, یہ آپ نے ریلیجیس انٹرفیتھ پہ, ہارمنی پہ بڑا کام کیا. کتنا پوٹینشل ہے, کون کون سے کنٹریز میں یہ بدھسٹ لوگ رہتے ہیں؟ باقی بھی اگر ہم دیکھیں, ہم نے جو سکھ کا یہاں پہ بہت بڑا ہے, تو وہ بھی ہم ایک دن اس کو الاؤ کرتے ہیں. وہ وہاں پہ کھانا بھی فری ہوتا ہے, وہ کھانا بھی نہیں ہمارے پاس کھاتا, رہتا بھی نہیں ہے, وہ واپس. تو ریونیو تو نہیں جنریٹ ہو رہا. دیکھیں وہ اس میں کیونکہ جب ہم سیکٹرل انالیسز پوری نہیں کرتے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. سکھزم جو ہم نے بڑھانے کی کوشش کی, پہلی بات تو یہ کہ ایک ہم نے مکس کیا سیکیورٹی پلس انکم جنریشن, دونوں کو بیچ میں لے آئے. ٹھیک. ٹارگیٹنگ ہم نے صحیح نہیں کی کہ کن سکھ کو ہم لے کے آئیں گے. ہم پوری توجہ یہ تھی کہ انڈیا میں 20 ملین سکھ ہے, وہ آیا کریں گے, یا کینیڈا سے سکھ ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے انفلوئنس میں بھی آئیں. لیکن سکھ جو ہیں جو فار ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2.5 لاکھ سکھ ہیں, 4تھا جنریشن ہے ان کی, ان کو کوئی ڈر نہیں نہ انڈیا سے, اور بہت امیر لوگ ہیں. ہمیں ٹارگیٹنگ بدلنی پڑے گی. لیکن سکھ ہیں ہی بہت کم دنیا میں. بدھزم جو ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کا مکہ مدینہ بدھزم کا پاکستان میں ہے, گندھارا کی صورت میں. دوسرے بدھا جو تھے جن کو پدما سمبھاوا بولا جاتا ہے, وہ تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے تھے, جہاں سے تبت گئے تھے. تو ان کے پیروی ہیں 350 ملین بدھسٹ, اور جو پرانے اصل بودھا فرسٹ بودھا کے پیروی ہیں 150 ملین. لیکن ان سب کے لیے گندھارا بہت ضروری اور بڑی ریلیجس سگنیفیکنس رکھتی ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ 550 ملین بدھسٹ ہیں دنیا میں. 10 سال میں آپ اسٹریٹجی لگائیں, صرف 1% بدھسٹ آ جائیں تو وہ آپ کے 10 سال میں $30 بلین کا سیکٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اس کے آگے میں ایڈ کرتا ہوں, آپ کی پوسٹ ہارویسٹ لاسز, آپ کی قوم بھوکی مار رہی ہے. 40% سبزی فروٹ آپ ضائع کرنے لگے ہوئے ہیں, پھینک رہے ہیں. اس کو آپ پروسیسنگ میں لے آئیں, $30 بلین کی وہ ایک آپ کی ایک پروڈکشن بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یوتھ, جس کی ہم یوتھ بلک کی بات کرتے ہیں, دنیا میں اس وقت جاپان جیسے ملک میں, کیونکہ نیگیٹو پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے, ایون یورپ میں آپ کو اس وقت دنیا میں میرے اندازے کے مطابق 4 سے 5 ملین ایلڈرلی کیئر لوگ چاہیے. جاپان میں, صرف جاپان میں 2.4 ملین لوگ چاہیے جو ایلڈرلی کیئر کے لیے جن کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کے دوست فارن آفس والے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کام فورن آفس کا نہیں نا. بات تو یہ کہ کام یہ حکومتیں کرتی ہیں. ان کے لیے آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی, ان کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کے جو ہے نا, جو ایکسپورٹ مین پاور ایکسپورٹ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اب نکلیں اس چکر سے کہ جی ہم جو ہے نا وہ ڈرائیورز اور لیبررز مڈل ایسٹ میں بھجوا رہے ہیں. ٹارگیٹنگ نہیں نا کی ہوئی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار کس ملک میں آپ 4 ملین میں سے آپ 2-3 لاکھ بھجوا دیں اگلے 10 سال میں. نہیں, ہمارے یہاں تو ایک موت پڑ جاتی ہے کہ اگر لوگ باہر جا رہے ہیں, وہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ جی یہ ہو رہا ہے. تو بھائی لوگ باہر جائیں گے تو پیسے بھیجیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا خود $35 بلین یہی لوگ بھیجتے ہیں. تو ہم ان کو پروموٹ کریں یا ان کو ہم الٹا پرووک کریں کہ یہ وہ الٹا کہ یار یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بڑی جلدی سے اگر 4 نمبرز آپ کو گنوا دوں. اس وقت نرسنگ کی بہت شارٹیج ہے دنیا میں. امریکہ میں جو ہے نا وہ 4-5 لاکھ کی اس وقت ضرورت ہے. ساری دنیا کو اگر میں ڈال دوں تو 2-3 ملین کا اس وقت خسارہ ہے. اس وقت ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کووڈ کے بعد اس وقت تقریباً ساری دنیا میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اولڈ ایج کی وجہ سے اس وقت 5-6 ملین کی ضرورت ہے. ٹھیک. ایلڈرلی کیئر الگ ہو گئی. آئی ٹی میں بہت سخت ضرورت ہے. تو اگر ہم 1 ملین پاکستانی بھجوا دیں اگلے 10 سال میں ایک اسٹریٹجی کے مطابق, جو $60,000 سٹارٹنگ سیلری کمائیں گے, تو 60 بلین کی انکم ہو جاتی ہے 1 ملین پاکستانیز کی. ٹھیک ہے. اس میں سے چاہے وہ آدھے بھی ہمیں بھجوائیں, 30 بلین آ رہے ہیں. اس وقت 9 ملین پاکستانیز دنیا میں ہمیں بھجوا رہے ہیں 35 بلین. ٹھیک ہے نا. تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس پچھلے سال 1 ملین پاکستانی تو ویسے ہی یوتھ ہمارا چلا گیا.
جی ہم برین ڈرین کی کیا بات کر رہے ہیں, لوگ یوتھ تو جا ہی رہا ہے اور ہمارے پاس بہت ہے. ہمیں تو ٹارگٹ کرنا چاہیے ان کو کوالیفائڈ لیبر فورس باہر بھجوائیں, مین پاور نہ بھجوائیں صرف. اچھا سر, آپ یوتھ پہ بہت کام کرتے رہے, پروموٹ کرتے رہے یوتھ کو, 65% یوتھ, یہ 250 ملین کا ایک 25 کروڑ کے آبادی, ہم ان کو پازیٹیو یوز ابھی تک تو نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں کہ آبادی, جبکہ باقی ممالک کو اگر دیکھیں تو انہوں نے اس آبادی کو ہی اپنا ریسورس بنایا ہے اور اسی سے انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا ہے. وہ پڑوسی ملک کو دیکھیں, وہ چائنا کو دیکھیں, ہمارے لیے یہ بوجھ بنا ہوا ہے. اس کو کیسے, اگر آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہم نے آلریڈی اسٹریٹجیز بنانی شروع کر دی ہیں. وومن ڈیولپمنٹ پہ پورا ایک ہمارا پیپر سب سے پہلے لانچ ہو چکا ہے. اس میں بھی اگر ایک سیکنڈ کی ہم بات کر لیں, اس وقت پاکستان کی وومن لیبر فورس پارٹیسپیشن صرف 25% ہے آف دی اویلیبل وومن فورس. دنیا کی ایوریج 50% ہے. کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب ان کی 50% موسٹ کوالیفائڈ پاپولیشن گھر بیٹھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ورلڈ بینک نے ایسٹیمیٹ یہ دیا ہے کہ اگر پاکستان 25% سے 50% لیڈیز کو دنیا کے ایوریج کے مطابق لے آئے تو پاکستان کی جی ڈی پی 110 بلین انکریز کر جائے گی صرف اس حوالے سے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, ہمارے لوگوں کو مائنڈ سیٹ یہ بدلنا پڑے گا. یہ برین ڈرین نہیں ہوتی جب ہم یوتھ باہر بھجواتے ہیں, یہ برین گین ہوتی ہے آپ کے لیے. یہ چوتھی جنریشن یا تھرڈ جنریشن انڈینز ہیں جو اس وقت آدھی امریکن نئی رجیم پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یس, وائس پریزیڈنٹ کی وائف سے لے کے جدھر تک. یو کے میں چلے جائیں, ابھی جو ریزائن کیا ہے ان کا فارمر پرائم منسٹر, وہ بھی انڈیا سے تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے باہر بھجوائیں. دنیا میں نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے, پاکستان میں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت لوگ موجود ہیں, قابل لوگ موجود ہیں. تو ان کو ضرور, لیکن ٹارگٹ کریں, ملکوں کو ٹارگٹ کریں, سیکٹرز کو ٹارگٹ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو زبانیں سکھائیں, ان کو کلچرل سینسٹیوٹی جس ملک میں جا رہے ہیں بتائیں کہ ان کی یہ کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہائیجین, اویئرنیس تو دیں, اویئرنیس دیں اور ان کو بھجوائیں باہر. آپ آخر میں کیا میسج دیں گے یوتھ کو کہ وہ اپنے پاکستان کے, جس وقت اس وقت یہ 5th جنریشن وارفیئر کا ایرا ہے, جو اپنے اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں, پاکستان کے اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشنس کے اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں, یہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے الٹیمیٹ تو پاکستان کے لیے نقصان ہے؟ یہ بالکل ہے. اور یوتھ جو یہاں پہ بھی بیٹھی ہے اور جو باہر بھی بیٹھی ہوئی ہے, میری تو ان سے صرف اتنی گزارش ہوگی کہ پازیٹیو رہیں, پوٹینشیل کو دیکھیں. ہاں برا وقت ہے, ابھی برے وقت سے گزر رہے ہیں, ان کو بھی ہوپلیسنس نظر آ رہی ہے, لیکن ان کو ایک تو یہ بات چھوڑنی پڑے گی کہ ایک کوئی مسیحا ہے یا تھا جس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, کائنات بہت بڑی ہے, اچھی لیڈرشپ سامنے. پاکستان 25 کروڑ میں سے ہمیں 10 بندے نہیں کام کے ملتے جو آگے لے جا سکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو جیل میں ڈال دیا تو بس پاکستان فنا ہو گیا. ایسے بہت وقت پاکستان کے اوپر آ چکے ہیں. پاکستان برے وقتوں سے گزر چکا ہے. پازیٹیو, ہوپ فل, آگے لے کے چلیں. رائٹ. عمران شوکت صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اسی میسج کے ساتھ پازیٹیو, اپنے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں, اپنے ملک کو پروموٹ کریں, اپنے ملک کے انسٹیٹیوشنس کو پروموٹ کریں. ایک بندے کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے کسی بندے کے اوپر محنت کرنی ہے, کسی بندے کا ساتھ دینا ہے, کسی بندے کو ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ بندہ آپ خود ہیں. آپ اپنے آپ کو چیمپئن بنائیں. وہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عظیم باکسر محمد علی قلعہ, وہ جب بھی باکسنگ رنگ میں جاتے تھے تو وہ ایک تسبیح پڑھتے تھے, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا چیمپئن. وہ جب ہار کے باہر آتے تھے وہ اس وقت بھی کہتے تھے آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا چیمپئن. لوگ کہتے تھے بھائی ہار کیا ہے, تو وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے. جس دن وہ ورلڈ چیمپئن بنا تو وہ باہر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی تصویر تھے آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا چیمپئن, اس سے کہا جب میں رنگ میں اترتا تھا تو وہاں پہ 2 چیزیں ہوتی تھی. ایک ہوتی تھی میری اسکل جو میں سیکھا تھا, دوسری میری ہوتی تھی ول. جب اگلا آدمی میرے منہ کے اوپر, میرے ناک میں خون نکال لیتا تھا, میں نیچے گر جاتا تھا, میرے پاس دنیا کی کوئی اسکل نہیں ہوتی تھی کہ میں کھڑا ہو جاؤں. پھر میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی, وہ ہوتی تھی ول. اور میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ محمد علی یو آر دا بیسٹ اینڈ یو آر دا چیمپئن. اٹھیں. تو آپ سب لوگ اپنے آپ پہ محنت کریں. یو آر دا چیمپئن. یہ پاکستان ہمارا ہے
اور اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ.